عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حاضرین و ناظرین کو احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال سے بھی کچھ تبرکات کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں، احادیث اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ وضو کا پانی رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وضو کیا سرکار نے، وضو فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی لیا، جو بچا ہوا پانی تھا، اس کو لے کر اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے جسموں پر ملا۔ اور یہی بات نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا تعلیم فرمودہ طریقہ کار ہے۔ اللہ یہ اکبر۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے کیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر کی بات ہے۔ جی جی، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جب جورانہ کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہاں مال غنیمت جمع ہو گیا اور وہیں سے حضور علیہ السلام نے طائف کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ مال غنیمت جمع ہوا، آپ نے طائف کا ارادہ کر لیا۔ ابھی مال غنیمت جمع تھا کہ ایک اعرابی وہاں پر آ کر تو انہوں نے جو ہے نا وہ مال غنیمت کا مطالبہ کر دیا کہ حضور میرا حصہ اس میں سے مجھے عطا فرمائے۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تجھے میں بشارت دیتا ہوں ابھی یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ درمیان میں کچھ تھوڑے وضاحتی کلمات اس میں شامل کر رہا ہوں جی جی، کہ ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ارادہ کیا تھا طائف سے واپس آ کر، تو ابھی وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہا جی بشارت سے اگلی بات کہیں کچھ، آپ بشارت سے آگے بھی کچھ کہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب اس نے یہ بات کہی تو آپ کے ساتھ جو ہے نا اس وقت حضرت بلال بھی تھے۔ اللہ، حضرت بلال بھی تھے اور ایک حضرت ابو موسیٰ تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں نے بشارت دی، اس نے اس کو رد کر دیا، تم اسے قبول کر لو۔ اللہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قبول کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی نا تو حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ایک پیالہ منگوایا، اس میں پانی تھا، حضور نے اس سے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ مبارک دھویا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر کلی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس پیالے کے اندر کلی فرمائی، کلی فرما کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، فرمایا جاؤ یہ پانی لے جاؤ، اور اس کو کرنا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، حضور نے فرمایا اس کو اپنے چہروں پہ ڈالو اور اپنے سینوں پہ ڈال لو۔ سبحان اللہ۔ اپنے چہروں پہ ڈالو، اپنے سینوں پہ ڈالو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اب وہ لے کر جا رہے تھے، اندر حجرے میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن رہی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اندر سے آواز دی، انہوں نے کہا اپنی ماں کو بھی اس میں یاد رکھنا ہے، ان کا بھی حصہ بچا کے رکھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا بھی حصہ بچا کے رکھنا ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کے لیے بھی حصہ بچایا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اس بات کی ترغیب دی، اپنا تبرک عطا بھی فرمایا، سبحان اللہ، اور ترغیب کیا دی؟ واہ واہ واہ، اس کو اپنے چہروں پہ لگانا ہے، اپنے سینے پہ لگانا ہے، سبحان اللہ۔ سینے پہ بہانا ہے۔ تو یہ باقاعدہ برکت کی حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور آپ نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب اس سے بھی آگے وہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے، سبحان اللہ، جس کو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر رہے ہیں، بخاری شریف میں اس کا بھی جو ہے نا وہ موجود ہے باب پورا باقاعدہ طور پر، اس پر ایک لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ ٹکڑا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا وہاں کیا، گفتگو کرنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں ابھی لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے،
تو دیکھ رہے ہیں ماحول کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ نیچے ہاتھ رکھ لیتے پانی ہیں. نیچے نہیں گرنے دے. حضور کا جو ہے نا وہ پانی اللہ وہ سالہ مبارک نیچے نہ گرے ہائے ہائے ایسے پکڑتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. سبحان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں تو صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے, دیکھتے رہے, واپس گئے اپنی قوم کے پاس اور جا کر کہنے لگے, کہتے ہیں کہ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک. وہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, میں کیسر و کسریٰ کے جو ہے نا وہ درباروں میں بھی سفیر بن کے گیا ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کرتے کیا ہیں, صحابہ کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا, سبحان اللہ. اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیں, سبحان اللہ, آپ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالیں تو وہ زمین پر نہیں آتا الا وقعت فی کف ید رجل منہم, کسی نہ کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر آتا ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑے علمی انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں تبرکات کے حوالے سے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی چونکہ ایک ہمارا مخصوص ٹائم ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن کا. حاضرین و ناظرین میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اور علمی انداز میں علامہ صاحب نے قرآن و حدیث کے حوالے سے تبرکات کی دلائل پیش کیے. اس کے علاوہ دیگر بھی جو ہے وہ دلیل موجود ہیں. حضرت خالد کا حضور کے گیسو اپنی ٹوپی میں رکھنا, حضرت اسما کا وہ جبہ مبارک مریضوں کو دھو کے پلانا, حضرت امیر معاویہ کا وقت جو ہے وہ مرگ جو ہے وصیت کرنا کہ حضور کے وہ ناخن جو ہے وہ منہ مبارک میرے کفن میں رکھ دینا. سبحان اللہ. تبرکات کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں. میں حضور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو تبرکات کی وجہ سے فتووں کی زد میں لیتے ہیں ان کو اصلاحی پیغام عطا فرمائیں. تبرکات کی وجہ سے فتووں کی جو ہے نا وہ زد میں لینا ان کے لیے, کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک ہے, جی یہ شرک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے نا یہ میں یہاں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ قرآن بڑا پڑھے گا, جب حتیٰ کہ قرآن اس کا اٹھنا اوڑھنا بچھونا بن جائے گا, پھر وہ شخص اٹھے گا اور اٹھ کر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑے گا اور انہیں قتل کرے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایہما اولا بالشرک, یا رسول اللہ ان میں شرک سے زیادہ قریب کون ہوگا, الرامی اب المرمی, شرک کا فتویٰ لگانے والا شرک کے قریب ہے یا جس پر لگا ہے وہ شرک کے قریب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بل الرامی, بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا شرک کے زیادہ قریب. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا وہ ایک قوم کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین سمجھتے تھے. کان یراہم شرار خلق اللہ, وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں. تو پوچھا گیا حضور کیوں یہ بدترین ہیں؟ فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. فرمایا یہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں نازل کی ہیں اور ان سے مومنوں کو مراد لے کر جو ہے نا وہ مشرک کہتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لفظی اشتراک کی وجہ سے نہیں لگایا جا سکتا. یہ جو ہے نا اپنی قبر کو بھاری کرنے والی بات ہے. یہ شرک کا فتویٰ لوٹ آتا ہے اور بروز حشر اس کا بڑی سختی سے جواب دینا پڑے گا. اور جیسا آپ نے فرمایا یہ چیزیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں, صحابہ کے افعال سے مل رہی ہیں, تو مومن تو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوتا ہے. یقیناً ایسے ہی الحمدللہ قرآن و حدیث کو مان کے ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ ضرور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو اور علمی دلائل بھرپور آپ نے عطا فرمائے. میں یہاں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, صحابہ کرام کے تبرکات, بزرگان دین کے, ان کے کچھ فوائد بھی بیان فرما دیجیے. جو تبرکات ہوتے ہیں
तबर्रुकात के फ़वाइद में देखिए मुख्तलिफ एतबार से इसको मुख्तलिफ जो है ना वो इससे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। अभी कुरान करीम की मैंने आपके सामने आयात पेश की, सबसे बड़ी दलील ये ना हो, आयात पेश की है, उसमें क्या था, वो तबर्रुकात ही थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, जो जंग में ले जाते अल्लाह उसको फतह दे देता। आंखों की बिनाई मिल गई, आंखों की बिनाई भी उससे आ गई। अगर आपको शिफा चाहिए तो अल्लाह इसके वसीले से देता है, अगर आपको जंगों की फतह चाहिए अल्लाह इसके वसीले से देता है, अगर आपको कामयाबी चाहिए अल्लाह इसके वसीले से देता है। और ये तबर्रुकात बुजुर्गों के रखना संभालना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद जो है ना वो सिखाया। हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या भी आपने जो है ना वो इरशाद फरमाया। इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा का जो है वाक़या वो आपने इरशाद फरमाया। कब्र हशर तक के मामला जो है ना वो तबर्रुकात की बरकत से अल्लाह ताला आसान फरमा देता है। माशाल्लाह। अच्छा हुजूर, यहाँ थोड़ी सी एक और बात फरमा दीजिएगा, तबर्रुकात को कब्र में साथ रखने की वसीयत करना, इसके बारे में भी इरशाद फरमा दीजिए। ये वसीयत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो से साबित है बाकायदा तौर पर। सुभान अल्लाह। आपके पास मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक चादर मुबारक थी, सुभान अल्लाह। आपके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून मुबारक के तराशे थे, सुभान अल्लाह, कुछ मुँह मुबारक थे। तो इन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे आपकी चादर में कफन देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये जो मुँह मुबारक और नाखून मुबारक के तराशे हैं मेरी आंखों पर मेरे सजदों की जगह पे रखना और मुझे अरहमुर राहिमीन के हवाले कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। यानी कब्र में तबर्रुकात रखना ये सुन्नत सहाबा है जी। और ये देखें कर कौन रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनसे अल्लाह करीम ने मगफिरत का वादा फरमाया हुआ है। अल्लाह करीम हमें भी बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।